ہم سالوں سے اس ملک کے اندر محبت اور پیار کے ساتھ زندہ رہتے چلے آئے ہیں، اور یہی ہمارے اس ملک کی پہچان ہے۔ اور جس دن یہ ختم ہو گیا تو ملک کے 32 ٹکڑے ہو جائیں گے، کوئی نہیں ٹکڑے ہونے سے بچا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے آدمی، ہمارے لوگ، مسلمان مرتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابھی میں سہارنپور میں ایک عالم کے جنازے میں تھا، ہم نے دیکھا کہ اس عالم کے جنازے میں ہندو بھی شریک تھے۔ قبر تک گئے، قبرستان تک گئے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہندو مرتے ہیں علاقے میں، انتقال ہوتا ہے، مسلمان دوست احباب پڑوسی وہ جاتے ہیں آخری منزل تک چھوڑتے ہوئے۔ یہ پیار کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے، اور دنیا کو سمجھا دو، دنیا والوں کو بتا دو کہ اس پیار اور محبت کی اس دیپ کو تم ہندوستان کی سرزمین سے مٹا نہیں سکتے۔ یہ محبت کی دیا جلے گی، ہم جلائیں گے۔ اس ملک کا سیکولر مسلمان، سیکولر ہندو، یہ دونوں مل کر کے اس دیپ کو جلائے رکھیں گے۔ بانٹنے والوں، تمہارا کام ہے بانٹنے کا، کب تک کوشش کرو گے؟ یہ بانٹنے کا کام بند کرو۔ یہ ملک ہمارا اور آپ کا اور سب کا ملک ہے، کسی ایک کی جاگیرداری نہیں ہے یہاں پر۔ میرے بھائی، ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ زبان کس لیے دیا ہے؟ اس زبان کے بہت کام ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اللہ نے یہ زبان دیا ہے کہ ہم اپنے مالک، اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے رب کے سامنے التجا کریں، دعائیں کریں، امن و امان کی بھیک مانگیں، سلامتی کی دعا کریں۔ یہ دعا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے سے بھیک مانگنے کے لیے یہ دعا دی، یہ زبان دیا ہے۔ اللہ سے مانگو، جو اللہ تمہیں کھلاتا ہے، تمہارا پیٹ بھرتا ہے، ہوا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، اے لوگوں اس اللہ سے بھیک مانگو، اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس اللہ کے سامنے رو، اس اللہ سے کہو اے اللہ ملک کے اندر امن و امان کو باقی رکھیے، اس ملک کی حفاظت کیجئے، جو شر پسند ہیں، جو اس ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے۔ ملک بڑی طاقت ہے، اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں۔ ہماری ہر ضرورت سے پہلے ہمارا یہ ملک ہے، ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، ہم ایک نہیں دو نہیں، ہمارے بڑوں نے، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ نے یہ زبان دی ہے کہ اللہ سے بھیک مانگو، دعائیں کرو، فریاد کرو۔ آج بڑا اس ملک کے اوپر ایک کٹھن حالات ہے، لیکن حالات سے ڈرنا نہیں ہے، حالات سے کبھی نہیں ڈرنا ہے۔ اس ہندوستان پر اس سے بھی گھناؤنے، اس سے بھی زیادہ بھیانک حالات کا سامنا کیا ہے، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دھرتی پر ہمیں اور آپ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ کوئی بھی آئے اور گاجر مولی کی طرح کاٹے اور چلا جائے اور دنیا سے مذہب ختم ہو جائے۔ نہیں، ہم باقی رہیں گے جب تک اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر رہے گا۔ یہ کائنات باقی رہے گی، یہ سورج باقی رہے گا، یہ ستارے باقی رہیں گے، یہ چاند باقی رہے گا، اور جب اللہ کا نام لینے والا ختم ہو جائے گا، چاند و سورج کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور اے لوگوں، آپ
اس دھرتی پر رہتے ہیں جہاں پر آپ کاروباری ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ اپنی تجارت کو حلال بناؤ، دھوکہ، بے ایمانی اور جھوٹ سے اپنی تجارت کو پاک کرو، ورنہ یاد رکھو ہم اس زمین پر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، ہماری مانگ، ہمارا رونا اللہ پر کوئی اثر نہیں کر سکتا، اللہ سے ہمارا کنیکشن ختم ہو جائے گا، ہم دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو نہیں سن سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی چیز دعا کی قبولیت کے لیے تین ہیں جو حدیث میں ملتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اے لوگوں دعا کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، یہ سمجھ کر کے دعا کرو جس اللہ سے، جس مالک سے، جس رب سے ہم مانگ رہے ہیں وہی اللہ میری دعا پوری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں قبول کر سکتا۔ اور دوسری چیز وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یہ جان لو کہ جس اللہ سے میں بھیک مانگ رہا ہوں وہ اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا کہ میں زبان سے تو کہوں اللہ دے 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 دے، یہ کر دے وہ کر دے، لیکن میرا دماغ، میرا دل کاروبار میں اور دنیا میں لٹکا ہوا ہو۔ نہیں، جب اس مالک سے مانگو، مسجد میں جاؤ، مندر میں جاؤ، دنیا کی کسی بھی دھرتی پر جاؤ، اس اللہ کے سامنے بیٹھو تو تمہارا سر سے لے کر پیر تک فقیر بن جاؤ۔ تمہارے محلے اور گاؤں میں، تمہارے بازاروں میں فقیر آتے ہیں، ان کا لباس بھی فقیرانہ ہوتا ہے، مانگنے کا انداز بھی فقیروں کا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں کٹورا بھی فقیروں کا ہوتا ہے، کہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ امی ابا فقیر آ گیا، بابا آ گیا، پیسہ دے دو، آٹا دے دو، سر سے لے پیر تک فقیر بنا ہوا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے جب تم اللہ سے بھیک مانگو تو تمہارا دماغ، تمہارا دل، تمہارا ہاتھ، تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں سب اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز بڑی عجیب و غریب ہے، اور وہ چیز ایسی ہے جس نے پوری دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے، تباہ کر دیا، پوری آدمیت کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کا، ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، نبیوں کو بھی یہی حکم کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی یہ حکم کرتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ دیکھو ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ ایک آدمی ہے جو دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، اونٹ پر بیٹھ کر کے، سر سے پیر تک گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، راستے میں رک کر کے وہ اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، دعائیں اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا سب حرام ہے، اس کے بدن کے اندر جو گوشت تیار وہ بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے کھانے پینے کو حلال بناؤ، اگر نہیں بناؤ گے دنیا میں روگے، گڑ گڑاؤ گے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، اللہ کو تمہارے خون کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے کھانے پینے کاروبار کو سود سے پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، بے ایمانی سے پاک کرو، پھر اللہ کی رحمت کو دیکھو کیسے متوجہ ہوتی ہے۔
پھر آگے فرماتے کہ دیکھو اپنے گھر کو لازم پکڑو، اور کہتے ہیں تیسری تعلیم، اے لوگوں اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے روتے رہو۔ میرے بھائی یہ ایسی تعلیم ہے جس میں سب کے لیے نجات ہے، جس میں سب کے لیے رہبری ہے، سب کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر دنیا کی کوئی قوم ان تعلیمات کو اپنائے گی تو وہ اللہ کی اس دھرتی پر نجات پائے گی۔ اس لیے میرے بھائی آج ہم اس اجلاس میں یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہمارا جسم کا ہر حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی کو، ہمارے پڑوسی کو، ہمارے رشتہ دار کو، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہم سے نہ ہو۔ نہ مذہب کے نام پر تفریق ہو، نہ برادری کے نام پر تفریق ہو، نہ کالے اور گورے کے نام پر تفریق ہو۔ میرے نبی نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے اندر ہندو مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر پڑوسی ہے تو اس کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اگر وہ قرض مانگے تو قرض دو، اگر اس کے ہاں مصیبت آئے تو تم جا کر کے اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، اگر اس کے ہاں خوشی آئے تو تم جا کر کے اس کو مبارکباد دو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو بالکل آخری منزل تک لے جا کر کے چھوڑ کر کے آؤ، اور خبردار اس کے گھر سے کے اونچے اپنے گھر کی دیوار نہ کرنا۔ کیا تعلیم ہے! اللہ اکبر! اپنے گھر کی دیگچی کی خوشبو سے پڑوسی کو پریشان نہ کرنا کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تم اچھے اچھے کھانے بنوا رہے ہو، اگر اس کی خوشبو تمہارے غریب پڑوسی کے گھر میں پہنچے گی اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں بھی اپنے بچوں کو کھلاتا، تو یاد رکھو تمہاری دولت، تمہارا پکانا، تمہارا کھانا سب برباد ہو گیا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے نبی کی تعلیمیں کھانا بناؤ، سالن بناؤ، بہترین اس کے اندر غذا ڈالو، مسالے ڈالو، تیار ہونے کے بعد ایک پلیٹ میں نکال کر کے غریب پڑوسی کے ہاں بھجواؤ، پھر اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اس سے بہترین رواداری کی تعلیم دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آخر میں اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اے عقبہ، بہترین عمل کیا ہے؟ جو تم پر ظلم کرے، جو تم سے قطع تعلق کرے، تم اس کے ساتھ محبت اور رواداری کا معاملہ کرو۔ میرے نبی کی ساری زندگی اسی چیز کے اندر گزری، اور یہ ایسا پہلو ہے کہ جس پہلو نے ساری دنیا کے اندر مکے کی گلی سے نکل کر کے ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا ہے۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ صبر، یہ ایسی چیز ہے کہ اتنی طاقت ہے کہ دنیا کے ایٹم بم کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ تلواروں کے زور پر پھیلا ہے، دنیا کچھ بھی کہے، میرے نبی نے 23 سال میں جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ علماء بیٹھے تاریخ کے حوالے سے پوچھئے کہ اس 23 سالہ دور میں مدینہ منورہ میں 10 سالہ زندگی میں کتنی وفات ہوئی، کتنے مغازی اور کتنی جنگیں ہوئیں، اس جنگوں میں کتنا خون بہا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو 1500 1600 1700 آدمیوں کا خون بہتا نظر آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ دیکھو
چین، جاپان، روس اور دنیا کے بڑے سے بڑے ایٹمی ملکوں کے اندر جو انقلاب آیا ہے تو کسی ملک کے انقلاب میں 1 لاکھ، کہیں 20 لاکھ، کہیں 12 لاکھ لوگوں کی خون کی ندیاں بہتی نظر ملیں گی آپ کو۔ یہ میرے نبی کے انقلاب میں کہ جب اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، اس ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ یہ اخلاق کے زور پر تھا۔ میرے بھائی آپ دیکھیے فتح مکہ، سارے صحابہ غازی بن کر کے، فاتح بن کر کے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر داخل ہوئے۔ صحابہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے، اے ابو سفیان ٹھہر جا، ہمیں یاد ہے بلال کا ستانا، اس کی چیخ و پکار، سمیہ کی چیخ و پکار، خباب کی چیخ و پکار ہمیں یاد ہے۔ آج تجھ سے بدلہ لینا ہے، آج تیری بوٹیاں کاٹنی ہیں، آج تیرا خون بہانا ہے۔ اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، نہیں نہیں، آج تو مہربانی رحم کا دن ہے، آج کسی پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کی پرانی حرکتیں سب معاف کر دیا گیا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو گئے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ رواداری کی تعلیم ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ لوگ صبر و استقامت کے ساتھ آپ یہ تعلیم کیجئے، اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ مل جل کر کے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، آپ کو وہ بلائیں یا نہ بلائیں، آپ ان کو اپنی شادیوں میں بلائیے، اپنے اداروں میں بلائیے، آپ ان کے شادیوں میں جائیے، ان کے ہاں نیوتا دیجئے اور ان کے غمی اور خوشی میں شریک ہوئیے تاکہ آپس کا پیار اور محبت بڑھے۔ یہی اس کا میسج ہے، یہی اس کا سبق ہے۔ جو دوریاں پیدا کر رہے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں، وہ نیست و نابود ہو جائیں۔ ہمارے سامنے ہمارا ملک ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم مذہب کی بنیاد پر، اس کی تعلیم کی بنیاد پر اس ملک کے اندر بسنے والے ہر انسان کے ساتھ رواداری، پیار اور محبت کا ایسا طریقہ اپنائیں کہ ہم سب ایک بند مٹھی کے مانند ہو جائیں، اور جو ملک سے باہر سے جو ہوائیں آئیں، جو مخالفتیں آئیں، ملک کے اندر سے آئیں، ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں۔ یہ آج کا اور آج کا ہمارا اور آپ کا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو کامیاب در کامیاب فرمائے۔ ہم یہاں سے یہ سبق لے کر کے جائیں کہ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس ملک کے اندر امن و امان، سکون اور پیار اور محبت کو زندہ کرنا ہے، اس دیے کو جلانا ہے اور نفرتوں کی دیواروں کو ختم کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 فروری کو غیبی نگر نور کمپلیکس تاج ہوٹل کے سامنے ایک عظیم الشان اجلاس ہے، جس میں مفکر قوم و ملت حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب، مولانا سید محمد طلحہ صاحب، مولانا مستقیم صاحب قاسمی ایم اے، ان حضرات کے بیانات ہوں گے۔ آپ حضرات وہاں تشریف لے جائیں۔ روز جمعہ بعد نماز مغرب وفاق کمپلیکس یعنی اسی گراؤنڈ میں یہ 19 فروری کو اجلاس ہے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی اس کی صدارت فرمائیں گے۔ آپ حضرات 5 فروری اور 19 فروری ان دونوں اجلاس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ اور ایک اعلان ہے، گایتری نگر یہ بھیونڈی کا ایک علاقہ ہے، غریب بستی ہے، وہاں پر مسجد عائشہ کی تعمیر کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں وہاں سے افراد احباب آئے ہوئے ہیں، وہ جھولیاں لے کر کے کھڑے رہیں گے۔ آپ حضرات مسجد عائشہ گایتری نگر کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ اور مسجد و مدرسہ ضیاء العلوم اوچت پاڑا، اس کا بھی تعمیری کام شروع ہے۔ احباب کھڑے ہیں جھولی لے کر کے، جن حضرات سے جو کچھ بھی ہو سکے ضرور تعاون فرمائیں۔
اور ایک ضروری اعلان، حضرت مفتی لئیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء بھیونڈی، انہوں نے کہا ہے اور ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے شہر کے مشہور محمود صاحب جو بہت ہی مخیر قوم تھے، ان کا آج انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اور ممبر سازی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کتابیں لینا چاہتے ہیں تو ہمارے شکیل بھائی حافظ اشتیاق احمد صاحب خطبات ہند، مثالی ازدواجی زندگی اور اس طرح کی جنگ آزادی کے عنوان پر اور دارالعلوم کی خدمات پر بزرگان دارالعلوم دیوبند، جہاد شاملی، یہ ساری کتابیں شکیل بھائی اور اشتیاق احمد صاحب سے آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت دعا فرمائیں۔ رب العالمین اللہم انی اشہدک انت اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اے اللہ، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے، روٹی روزی دینے والے آپ ہی ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی چاند و سورج میں روشنی اور چمک پیدا کرنے والے ہیں۔ اے الہ العالمین، آپ ہی جنت اور جہنم کے مالک ہیں۔ اے اللہ، آپ ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں۔ اے الہ العالمین، ہم ناتواں کمزور ہیں۔ اے الہ العالمین، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں۔ اے اللہ، اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی رحمت، آپ کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، کرم فرما دے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں، سراپا آپ کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، آپ بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ، اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کی محتاجگی کو دور فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے ظاہری اور باطنی احوال کو درست فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اس امت کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ ساری دنیا کے اندر بھی جو لوگ بھی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ، ہم سب کے ظالم اور مظلوم بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ظالم اور مظلوم بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ہر چھوٹے بڑوں پر رحم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں، ناحق جیلوں کی سلاخوں میں بند ہیں، اے الہ العالمین، ان کو باعزت رہائی ان کے مقدر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ ہی کی طاقت ہے، آپ ہی کے بس میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ، آپ ہی نے فرمایا ہے کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے وہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے رو رو کر کے اے الہ العالمین رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے الہ العالمین، ہمارے احوال کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سننے کو قبول فرما لیجئے۔ اے الہ العالمین، اس ملک کے اندر پیار اور محبت کو زندہ فرما دیجئے۔ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، امن و محبت کی دیپ جلا دیجئے۔ نفرتوں کی دیواروں کو مٹا دیجئے، ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ سب کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہم آپ ہی سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ جو لوگ موجود ہیں ان کے ایمان کی، عقیدے کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔
اے الہ العالمین ہم سب کے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین جن گھروں میں جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، اے اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کا انتظام فرما دیجئے۔ جن کے کاروبار بند ہیں، نہیں چل رہے، اے اللہ ان کے کاروباروں میں خوب برکت عطا فرما دیجئے۔ ہر حرام سے حفاظت فرما دیجئے، ہر حلال سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ اپنے حبیب کی سنتوں پر چلنا آسان فرما دیجئے، مر مٹنا آسان فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہماری زبانوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے سر سے لے کر پیر تک دیے ہوئے تمام اعضاء کی حفاظت فرما دیجئے۔ اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی دامت برکاتہم کی صدارت، مولانا اشتیاق احمد صاحب کی سرپرستی اور حضرت مفتی لعیق احمد صاحب کی قیادت میں منعقد ہونے والا تحفظ جمہوریت اور قومی یکجہتی کا یہ اجلاس خیر و خوبی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچا۔ ہم معزز علماء کرام کا، مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات کا، پولیس عملے کا، کارپوریشن کے عملے کا اور تمام آنے والوں کا، جمعیت علماء بھی